جملہ کہنے لگا ہوں، کچھ وہ ہیں کہ جنہیں موت کے ذکر سے علی یاد آ جاتا ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں علی کے ذکر سے موت آ جاتی ہے. یہ جملہ محفوظ رکھ لیجیے گا، ذہن میں رہتا ہے. کچھ وہ ہیں جنہیں موت کے ذکر سے علی یاد آ جاتا ہے، یاد. کچھ وہ ہیں جنہیں علی کے ذکر سے، علی کے ذکر پر جھوم جانا، علی کے ذکر پر جھوم جانا، یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے. بتاؤ سنت محمد. اگر کوئی علی کے ذکر پر وائس میں آ جاتا ہے تو یہ سنت محمد مصطفیٰ کیسے ہے؟ حضور پہنچے معراج پر چوتھے آسمان پر، اور حضور نے انبیاء کو نماز پڑھانا شروع کی. روایت سنا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے. حضور نے انبیاء کو نماز پڑھائی. کہتے ہیں کہ جب میں نے نماز ختم کی تو میں نے انبیاء کی صفوں میں دیکھا، فرأیت علی، انبیاء کے صفوں میں علی بھی موجود تھے. فاحتضرت سرورا، علی کو دیکھ کر میں جھوم اٹھا. علی کے ذکر پر جب ہم جھوم جائیں اس کو فخر کریں. آپ مسلمانوں سے گزارش ہے، جہاں جہاں تک آواز آئی، آپ نے یہ سن رکھا ہوگا، کتابوں میں لکھا ہوگا، کبوتر کا احترام کرو. مکڑی اس کو بھی احترام سے یاد کرو. کیوں؟ کہتے رسول کی جان بچائی تھی. مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور غار میں تھے اور وہاں سے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی غار کے اندر سے. البتہ اللہ نے انتظام یہ کیا کہ مکڑی نے جالا بن دیا اور کفار اندر نہیں گئے. کبوتر نے انڈے دے دیے. اچھا، بہت اچھی بات. کبوتر نے میرے نبی کی جان بچائی، احترام کرو. مکڑی نے جان بچائی. وہ جو علی سویا ہوا تھا بستر رسالت پر، وہ نظر نہیں آ رہا. وہ علی کے جو ہم پہ لڑا وہ نظر نہیں آ رہا. مکڑی نظر آ رہی تھی. اب اس کو اگر ہم یہ بھی نہ کہیں کہ بغض علی تو پھر اور کیا کہیں؟ پھر آپ خفا ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ جی تو عزیزان گرامی، یہ اولاد علی ہی تو ہے جو کام آتی رہی، اپنے خون سے سینچتی رہی دین اسلام کو. حافظ شیرازی فارسی زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں. سعدی اور حافظ شیرازی میں ایک بحث ہے کہ کون بڑا شاعر ہے، لیکن زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں حافظ سب سے بڑے شاعر ہیں. حافظ کے اتنے عرفانی اشعار ہیں کہ بعض علماء نماز شب کے قنوت میں حافظ کے فارسی اشعار پڑھتے ہیں. ایرانی نماز شب کے قنوت میں اپنی زبان میں دعا کرنا جائز ہے. آپ بھی اردو زبان میں کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، نماز شب کے قنوت میں جائز ہے. حافظ نے ایک شعر لکھا، مرید پیر مغانم لمن مرن جائے شعر. جو فارسی سمجھ لیتے ہیں وہ اور کچھ محسوس کریں گے. ہم انشاءاللہ ترجمے سب کچھ شامل. مرید پیر مغانم لمن مرن جائے شعر کہ وعدے تو کر دی اور وہ بھی جاتا ہوں. اے شیخ، میں آپ سے بھی زیادہ اپنے پیر کا مرید ہوں. آپ سے بڑھ کر میں اپنے پیر کا مرید ہوں کہ وعدے تو کر دی وہ بجا یا وہ بجا، کیونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا لیکن وفا انہوں نے کیا تھا. ابتدا میں یہ فضائل ہی ابھی سنیے گا. میں ایک بہت جید عالم ہوتے تھے آیت اللہ ضیاء الدین دوری، تہران میں ایک علاقہ تھا میدان منیری، وہاں رہتے تھے. 9 محرم کی شب کی مجلس تھی. ایک جوان آیا، وہ مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ممبر کے قریب آگے اس نے کہا کہ حضور میرا ایک سوال ہے کہ یہ حافظ کا یہ شعر ہے، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ حافظ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کس شیخ کو کہہ رہے ہیں کہ اے شیخ میں آپ سے بڑھ کر اپنے پیر کا مرید ہوں؟ یا پیر کون ہے، شیخ کون ہے؟ کون سا وعدہ شیخ نے کیا تھا، وفا انہوں نے کیا تھا؟ یہ شعر سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا میں ممبر پہ جاتا ہوں، سب کو بیان کرتا ہوں.
اور ممبر پر انہوں نے جا کے وضاحت کی کہ مجھ سے ایک جوان نے سوال پوچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ حضرت آدم سے کہہ رہے ہیں، شیخ سے مراد آدم ہے، کہ اے آدم علیہ السلام آپ نبی ضرور ہیں لیکن میں آپ سے بھی بڑھ کر اپنے پیر مولا علی علیہ السلام کا مرید ہوں۔ پیر سے مراد علی ہے کہ وعدے تو کرتی ہو بچا ہوا ہو اپنے ساتھ رہی ہے کہ اے آدم وعدہ آپ نے کیا تھا کہ جنت میں گندم کے درخت کے پاس نہیں جائیں گے۔ آپ مجھے اندازہ ہے کہ آپ مسائل کے سلسلے میں چلے گئے لیکن ذرا سنیے گا اس کو جوش سے ملا کے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا لا تقربوا هذه الشجرة، گندم کے درخت کے پاس نہ جانا، وفا کس نے کی؟ علی نے زندگی بھر گندم کی نہیں جو کی روٹی کھا کے گزارا کیا، اس وعدے کو علی نے پورا کیا، یہ انہوں نے بیان کیا۔ اچھا اگر میں وقت ہوتا میرے پاس اب تک مجھے مسائل ختم کر دینا چاہیے تھے بلکہ، لیکن اگر وقت ہوتا تو میں اور تفصیل سے پڑھتا، لیکن آپ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اب مختصر ہو رہا ہوں مسائل سے۔ یہ انہوں نے شعر کی تشریح کی، مجلس پڑھی، مجلس ختم ہو گئی، اسی سال آیت اللہ دوری کا انتقال ہو گیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اگلے برس اسی شب 9 محرم کو آیت اللہ دوری کو خواب میں دیکھا، اور انہوں نے مجھ سے خواب میں آ کر کہا کہ پچھلے برس تم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا 9 محرم کی مجلس میں کہ حافظ کے شعر کا مطلب کیا ہے، میں نے ممبر کو شعر کی وضاحت کی تھی، لیکن جب میں مر گیا تو اس شعر کے مطلب میں ایک شے کا اضافہ ہو گیا، وہ تو ہے اپنے مقام پر لیکن اس کا ایک اور گہرا مطلب ہے، تو کہا حضرت بیان کیجیے گا۔ تو آیت اللہ دوری نے بیان کیا کہ حافظ کہنا چاہ رہے ہیں شیخ سے مراد ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کو کہہ رہے ہیں اے ابراہیم آپ نبی خدا ہیں لیکن میں اپنے پیر مولا حسین علیہ السلام کا مرید ہوں۔ اب رب دیکھ لیجیے گا، اے ابراہیم میں آپ سے بڑھ کر اپنے مولا حسین کا مرید ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا۔ آگے علی اکبر تک یہ واقعہ سن لیا، اور آگے شہزادہ علی اکبر تک وعدہ اے ابراہیم آپ نے کیا تھا بچے کو قربان کرنے کا، وفا حسین نے کیا تھا۔ البتہ اس میں ابراہیم کے لیے نعوذ باللہ من ذالک کسی بھی قسم کے مقام کی کوئی کمی یا کوتاہی کی بات نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اللہ کی مصلحت تھی، امتحان تھا، وہ دمبا آ گیا، ذبح ہو گیا، لیکن اس وعدے کو نبھایا پھر حسین ابن علی نے۔